اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون خرابہ کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس بل میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور ان سے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ قالوا سبحانک، تو فرشتے بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا اس سے پہلے ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں تم اس بزرگ کی نسل سے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا اور مسجود الملائکہ بنا ہے، اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کرائی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا نا وہ بھی آپ سن لو، وہ بھی دیکھ لو کہ جو آپ اس کے نقش قدم پر چلتے تو اس نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا ہے۔ تو آگے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، فرشتوں کے ذمہ بھی مختلف ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں۔ کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا ہے، کوئی مجرموں کے اوپر لعنتیں بھی کر رہا ہے۔ تو فرشتوں کی مختلف جو ہے نا ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور فرشتوں کی جو تخلیق کی ہوئی ہے، فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ نور سے پیدا کیا۔ چنانچہ یہ ایک مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک نام نور بھی ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ اور فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ ایک مخلوق ہے، جس طرح یہ مٹی مخلوق ہے، اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح آگ بھی مخلوق ہے، جنات کو اس سے پیدا کیا، تو اسی طرح یہ نور بھی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی جو اعلیٰ ترین جو عبادت ہوتی ہے فرشتوں کی وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ سے وصول کریں، لے لیں اور اس کی مخلوق پر نافذ کریں، مخلوق کو پہنچائیں تاکہ اس پر عمل کریں۔
تو اسی لیے جس بندے کے پاس اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو خلیفہ ہونے کی بنا پر، نائب ہونے کی بنا پر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جو پیغام اللہ کا اس کے پاس پہنچائے وہ پیغام اس آگے پہنچائے، کسی بھی طریقے سے پہنچائے۔ کوئی لوگ سامنے موجود ہوتے ہیں تو پیغام اس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، کچھ سامنے موجود نہیں ہوتے، اس کا کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے خلیفہ نائب بنا دیا تو جو وقت کی ضرورت ہو تو وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ اس طریقے کو طرز کو اختیار کریں تاکہ اس وقت جو غیروں کی جو محنت ہے جو اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کی محنت کے اوپر آپ غالب آ سکیں۔ تو میں آج کے اس دور کے اندر ویڈیوز کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ غیروں کی محنت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں کوئی غیر قرآن کی تلاوت، قرآن کے یا حدیث مبارک کی ویڈیو نہیں بنا کر شیئر کرتا ہے، کوئی نہیں کر رہا، لیکن غیر مسلم نہیں کر رہے، اور جو ہمارے مسلمان ہیں وہ ان کے کام کر رہے ہیں۔ وہ غیر مسلم وہ مسلمانوں کے کام نہیں کر رہے، مسلمانوں کے جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ غیروں کے کرنے کے کام کر رہے ہیں، تو غلبہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری بات ہوتی ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اس قسم کے ماحول میں ڈھل کر لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے سلسلے کو ہی، جو اچھی بات ہے ہم اس کو، وہ اخلاص پر مبنی ہے، وہ اختیار کرتا ہے، وہ ویڈیوز والا معاملہ نہیں لیتا، تو وہ بہت اچھی بات ہے، وہ بھرپور اخلاص ہے، لیکن وہ بات وہیں تک محدود رہتی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ لیکن آج کل اکثریت وہاں سامنے موجود نہیں ہوتی ہے، نہ ہی مساجد کے اندر جمعے کے بیان میں، نہ ہی عورتیں وہ سامنے موجود نہیں ہوتی ہیں کہ جن تک آپ بات پہنچا سکیں۔ آج کل ان کی اکثریت مسجدوں سے ہٹ کر ان کی اکثریت آ چکی ہے ان سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر ان کی اکثریت آ چکی ہے۔ تو یہاں پر اب ہم نے آ کر ان کے اوپر محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے ہم نے مختلف طریقے استعمال کر کے راہ راست پر لانا ہے اور اللہ اور رسول کی بات کو سنانا ہے۔ تو بہرحال میں کیا بات کر رہا تھا، خلیفہ سے بات چلی تھی کہ اللہ نے نائب بنایا، فرشتے انسانوں کو خلیفہ بنایا، تو انسان کا پھر خلیفہ کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے احکام کو وصول کرے اور مخلوق کو پہنچائے، مخلوق پر نافذ کرے تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کریں۔ فرشتوں نے کہا، ایک اشکال ہو گیا جی فرشتوں کی طرف سے، اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے جی زمین کے اندر، من یفسد فیہا، کہ جو اس میں فساد مچائے گا زمین کے اندر، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، ونقدس لک، تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام عیبوں اور کمزوریوں سے آپ پاک صاف ہیں۔ اس سے فرشتوں کا ایک مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو خلیفہ جو آپ بنا رہے ہیں تو ہمیں بنا دیں، ہم بھی ہر وقت آپ کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے وہ بنانے کی؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم، ہمیشہ میں جانتا ہوں، ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں تو صرف فرما برداری اطاعت ہے، جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرما برداری اتار کرنی ہے، تو ان کے ذہن کے اندر یہی بات تھی کہ فرما برداری ہی کرنی ہے تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی اور کو پیدا کرنے کی؟ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرما بردار رہو گے بھی، کیونکہ تمہارے خمیر کے اندر خواہشات رکھی نہیں ہیں۔ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات ہوں گی، لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرما بردار رہے گی۔ اس بات کو تم نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں۔ اس وجہ سے انسان کو جو ہے نا یہ فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی لمبی راتوں میں ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، نہ تو ان کو وضو کی ضرورت آتی ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے، نہ ان کو نیند کی حاجت ہے، ان کو نیند آتی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پھر وہ فرما برداری کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تب جو فرما برداری کرے گا اس کا درجہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درجے سے بھی بڑھا دیں گے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر فجر کی نماز، تو پوری رات اس کی عبادت کا ثواب اس کو لکھا جائے گا۔
کیونکہ اس نے گرمی سردی یہ سارے چیزوں کا جو ہے نا چیزوں کو برداشت کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر اس بندے کو ملے گا۔ تو آگے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا، تو فرشتوں کو یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ پتہ یہ کہ چیزوں کے نام، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے تھے، فرشتوں کو یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے ان چیزوں کے نام کیسے بتائیں گے؟ آدم علیہ السلام کو تو پہلے نام سکھائے گئے تھے نا، آدم علیہ السلام کو تو پہلے نام سکھائے گئے تھے، انہوں نے بتا دیے۔ فرشتوں کو تو نام سکھائے نہیں ہیں، تو پھر فرشتے کیسے نام بتاتے؟ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، ٹھیک ہے مانتے ہیں ان کو سکھائے تھے، فرشتوں نے نہیں بتائے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی اور وہ قتل و غارت کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، تو ان فرشتوں نے ان جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہا قاس احد النوعین علی الآخر، انہوں نے ایک نوع کو دوسرے نوع پر، جنات کو انسانوں پر قیاس کر دیا کہ اس سے پہلے جنات نے بھی گڑبڑ کی ہے تو انسان بھی گڑبڑ کرے گا۔ اچھا، تو مختلف طریقوں سے انہوں نے اعتراض کیے۔ بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتوں کو تو سکھائے نہیں تھے نام، اگرچہ ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے وہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تب موجود نہیں تھے، ممکن ہے کہ جب اللہ نے نام سکھائے ہوں تو تب فرشتے بھی وہاں پر موجود ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے کہ یہ ہانڈی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ نمک ہے، یہ ہلدی ہے، یہ مرچ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری نام سکھا دیے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے تو وہاں فرشتے موجود تھے، مگر وہ سمجھ نہیں سکے، کیونکہ دیکھیں جس بندے کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو حاجت تھی آدم علیہ السلام کو تو انہوں نے نام سیکھ لیے، فرشتوں کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے فرشتوں نے ان کے ناموں کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ایک استاد اگر کسی شاگرد کو کوئی جیومیٹری کا سبق پڑھا رہا ہو اور یہ کہے کہ یہ زاویہ قائمہ ہے اور یہ زاویہ قاعدہ ہے اور ایک شکل یہ خماسی ہے اور ایک مربع ہے، مثلث ہے، مسدس ہے، تو یہ تو وہی بندے سمجھیں گے، یہ تو وہی بچے سمجھیں گے کہ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا اس پڑھائی کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں ان کو کیا پتہ کہ زاویہ کیا ہوتا ہے، مثلث کیا، مربع کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا شد بدھ نہیں ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ نہیں سمجھیں گے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس بندے کو پشتو آتی ہے تو جس بندے کا اور دوسرا بندہ جس کو پشتو کے ساتھ کچھ تعلق ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، پشتو کا اس کے ساتھ کچھ تعلق ہی نہیں ہے، سیکھی نہیں ہے اس نے، اب اس کے سامنے آپ اشعار پڑھتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اس کو کیا سمجھ آئے گی، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ سمجھ تو اس کو آئے گی جس کو کچھ پتہ ہوگا، کچھ علم ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے وہ فرشتوں نے وہ نام نہیں بتائے، وہ نہ بتانے کی یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، بہرحال اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی اعتراض ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے فرشتوں کو یہاں پر کیسے پتہ چلا کہ یہ جو انسان ہے زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا، جنات کی حکومت تھی، تو جنات نے دنیا کے اندر شر فساد پیدا کیا تھا، تو فرشتوں نے انہی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ وہ پہلے وہ بھی شر فساد کرتے تھے تو انسان بھی وہی ہے، انسان بھی شر فساد کرے گا، تو لہٰذا اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کو پیدا نہ کریں۔ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ سے یہ سمجھا حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہیں پر پڑتی ہے جہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں پر فساد ہوتا ہے، جہاں پر جھگڑا فساد ہی نہ تو وہاں پر خلیفہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو چنانچہ جو جنت کے اندر تو چونکہ لائی جگہ نہیں ہوگا نا، تو وہاں پر سارے کے سارے جنت کے اندر کہیں پر کوئی تھانے دار نہیں ہوگا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو جیل ہو، کیونکہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، خلیفہ وہاں مقرر نہیں ہوگا، خلیفہ وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو، تو اس لیے فرمایا کہ یہ لڑائی